ہاؤ ٹو امپروو یور فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کے ایپیسوڈ 4 میں آپ سب لوگوں کا خوش آمدید. میرا نام عفنان عابد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹلیکچوئل شو ود عفنان عابد. دس شو از براٹ ٹو یو بائی فری ایج پروڈکشنز. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہونے والا ہے, تھوڑا سا لرننگ سے بیسڈ ہونے والا ہے. اور اس کے اندر میں اپنی ذاتی زندگی میں نے جتنے بھی ایفیکٹس دیکھے ان پوائنٹ سے, ان بلٹ پوائنٹ سے, جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور جو کہ آپ کے یہاں اسکرین پہ آ رہے ہوں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ. تو ہمارا پہلا جو پوائنٹ ہے دیٹ از آئیڈینٹیفائی یور اسکلز اینڈ ویکنیسز. یو کانٹ جج اے بک بائی اٹس کور, یا اس کی زیادہ بہتر جو لائک کہاوت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یو کانٹ میئر دا آئی کیو اور دا انٹیلیجنس آف اے فش بائی آسکنگ ہر ٹو کلائمب اے ٹری. بیکاز جس طریقے سے ایک مچھلی درخت پہ نہیں چڑھ سکتی اور اس کے درخت پہ چڑھنے کی قابلیت سے ہم اس کو جو ہے مطلب کہ جج نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے آپ ہر ایک انسان کو, ہر ایک انڈیویجول کو ایک ہی پیرامیٹر کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ جج نہیں کر سکتے ہیں. جس کی وجہ سے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے دیٹ از فل آف شٹ. اس کی اب ایک پرائمری جو میرے سامنے آتی ہے وجہ وہ یہ ہے کہ میں اپنی اگزامپل لیتا ہوں کہ دیر آر مینی ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. کچھ آرٹسٹک ہوتے ہیں, تو کچھ لیڈرز ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں, کچھ مین بیسک لیبل ہوتی ہے, تو کچھ ایگزیکٹو لیول کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہر طریقے کا جو انسان ہے وہ اس دنیا میں پایا جاتا ہے. اب میں اپنی اگر اگزامپل دوں تو آئی ایم ڈیڈ ان سیلز. میں نے آج تک 1 روپے کی چیز بھی نہیں بیچی ہے, بٹ میں نے آج تک بہترین سے بہترین جو سیلز کی ٹیمز ہیں ان کو میں نے ٹرین کیا ہے, ان کو میں نے جنریٹ کیا ہے. آئی ایم ویری گڈ ان مینیجنگ پرابلمز, مینیجنگ سسٹمز, مینیجنگ پیپل, بٹ آئی کانٹ ڈو سیلز. تو اب کوئی اگر مجھے جج کرے گا آن دا بیسس کہ میں کتنی سیلز کر سکتا ہوں, تو دیٹ وڈ بی لائک میرے ساتھ یہ انجسٹ ہوگا. اسی طریقے سے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھس ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ویکنیسز ہوتی ہیں. تو آپ کو اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ مجھے میری اسٹرینتھس بھی پتہ ہیں کہ یار میری اسٹرینتھس کیا ہے, کہ میں آئی ایم اے لیڈر, آئی ایم اے گڈ لیڈر. میں ٹیم کو لیڈ اچھی طرح سے کر سکتا ہوں, میں ٹیمس کو ٹرین اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں, میں پروجیکٹس کو جو ہے وہ مینیج بہت اچھے سے کر سکتا ہوں, سسٹمس کو مینیج بہت اچھے سے کر سکتا ہوں. بٹ میں اکاؤنٹنسی میں اتنا اچھا نہیں ہوں, میں اکاؤنٹنگ میں, فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں اتنا اچھا نہیں ہوں. اس کے علاوہ میں سیلز میں اتنا اچھا نہیں ہوں. تو آئی نو مائی ویکنیسز, آئی نو مائی اسٹرینتھس. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو بھی اپنی ویکنیسز اور اپنی اسٹرینتھس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد چلتے ہیں اگر ہمارے سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر, تو دیٹ از کہ سیٹ یور سیلف گولز. اور پھر ان گولز کو, ان لانگ ٹرم گولز کو آپ کو بریک ڈاؤن کر کے شارٹ ٹرم گولز بھی بنانے چاہیے. جسٹ لائک فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر میرے 50,000 سبسکرائبرز ہو جائیں آن دی یوٹیوب. اب وہ 50,000 سبسکرائبرز ان 5 منتھس ہوں گے کیسے؟ میں اپنے اس گول کو بریک ڈاؤن کروں گا انٹو 5 منتھس کے. اچھا یار, اگر 50,000 سبسکرائبرز مجھے بائی دی اینڈ آف دسمبر 2023 چاہیے, تو میں اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہوں جو 5 منتھس پہ, تو اٹس لائک 10,000 سبسکرائبرز مجھے 1 منتھ میں چاہیے. اب ان 10,000 سبسکرائبرز کو ارن کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ کرنا پڑے گا یوٹیوب کے اوپر, مجھے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنانی پڑیں گی. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے گولز کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. بیکاز یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ جس انسان کی زندگی بے مقصد رہی, تو اٹس جسٹ لائک کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس نے اپنی زندگی تباہ کی ہے, اس نے اپنی زندگی ضائع کی ہے. تو اے پرسن وداؤٹ اے گول, اے پرسن وداؤٹ اے ویژن, اے پرسن وداؤٹ اے مائنڈ سیٹ از جسٹ ناٹ ہیومن. کیونکہ ہم میملس تو ہیں,
ہم بایولوجیکلی ایک اسپیشیز آف اینیمل ہی ہیں, تو اٹس سم کائنڈ آف این اینیمل, بٹ وہ انسان نہیں ہوتا جس کے ویژنز نہیں ہوتے, جس کے گولز نہیں ہوتے, اور جس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. سو موونگ فارورڈ ٹو آور نیکسٹ پوائنٹ, لرن نیو اسکلز. اب اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد کریں بچپن کے اندر جب ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس کو ایکسپلور کر رہے تھے کنڈر گارٹن کے اندر, لائک انگلش, ہسٹری, جیوگرافی, میتھس, آرٹس. تو کئی لوگوں کی آرٹس بہت اچھی ہوتی تھی, بٹ ان کی ہسٹری اور ایجوکیشن جو ہسٹری اور جیوگرافی جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہوتی تھی. کئیوں کو اردو بہت اچھی لگتی تھی, تو کئیوں کو جو ہے وہ انگلش میں ان کا مزاج بہت اچھا ہوتا تھا, کئیوں کی میتھس بہت اچھا ہوتا تھا. بٹ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اچھا برا جو بھی ہو, ہم نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہے ان اسکولز, خاص طور پہ میٹرک سے پہلے تک, جہاں پہ ہمیں ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی پڑھائی جاتی ہے. لائک جنرل سائنس ہوتی ہے, اس کے اندر بایولوجی بھی ہوتی ہے, اس کے اندر کیمسٹری بھی ہوتی ہے, اس کے اندر فزکس بھی ہوتی ہے. تو ہم جب نئی چیزیں لرن کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر نیورونز ہوتے ہیں, اور وہ نیورونز جو ہیں وہ انفارمیشن کو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں, کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں لیٹ سے, تو ایک نیورل پاتھ وے بن جاتا ہے, دو نیورونز کے بیچ کا کنیکشن ہوتا ہے یہ, جو کہ فارم ہوتا ہے جب آپ کوئی نیا اسکل سیکھ رہے ہوں, جب آپ مطلب کچھ لرننگ کر رہے ہوں. اور یہ پاتھ وے اتنا ایک ٹائم پہ آ کے اتنا زیادہ وتھ پریکٹس, جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں کنزیکٹیولی, تو یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے, آپ کو وہ چیز جو ہے وہ بھولتی نہیں, یا آپ کو وہ اسکل جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو سیم گوز کہ اگر آپ اس کو جو ہے اس پریکٹس کرنا چھوڑ دیں, تو وہ نیورل پاتھ وے آپ کا اسٹرانگ ہو, مطلب جو اسٹرانگ تھا وہ ویک اور اس کے بعد بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جب آپ دوبارہ جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس اسکل کو, اس ایبلٹی کو جو ہے وہ دوبارہ جب آپ پریکٹس آؤٹ کرنا شروع کریں گے, تو آپ کا وہ نیورل پاتھ وے دوبارہ سے بن جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی چیز نہیں کرتے زیادہ دیر تک, تو ہمیں وہ چیز بھول جاتی ہے, اس کے بعد ہمیں اسے دوبارہ گو تھرو کرنا پڑتا ہے. سو موونگ آن ٹو آور نیکسٹ پوائنٹ, دیٹ از ٹیک کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ. جیسا کہ ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر مینشن آؤٹ کیا کہ ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ, ٹیک کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ. اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں, اگر آپ صبح کے ٹائم اٹھ نہیں سکتے ہیں, اگر آپ صبح اٹھ کے ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کے ڈارک سرکلز ہیں, اور آپ نے صحیح طریقے سے نیند نہیں لی ہے, تو آپ کا برین اس میکسیمم لیول آف انرجی کے اوپر جا کے ایکٹیو نہیں ہوگا جس لیول آف انرجی کے اوپر باقی انڈیویجولس کا جو ہے وہ برین چل رہا ہے, اور وہ ان کی ڈیلی روٹینز چل رہی ہیں. بیکاز کوئی مانے یا نہ مانے, دنیا ریس ہے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ ریس ایک دوسرے کے ساتھ ہے, ریس اپنے ساتھ ہی ہے, بٹ اسٹل اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور پروکریسٹینیشن سے بچنے کے لیے دیٹ از ویری اسینشیل کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں, میرے جو دوست احباب ہیں, میرے جو کولیگز ہیں, وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس ایج لیول کے اوپر, جس ایج لیول کے اندر آپ بھی خود ہیں. اور اس سے آپ جو ہے کہیں نہ کہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ زندگی کے پیس میں مطلب صحیح جگہ پہ ہیں, تھوڑا سلو ہیں, تھوڑا فاسٹ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کمپیریزن کرنا شروع کر دیں, یا ایک دوسرے کی لائف کے اوپر بیسڈ ان کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی لائف کے فیصلے شروع کر دیں. بٹ یہ ایک بہت اچھا پیرامیٹر ہوتا ہے کہ اچھا یار ٹھیک ہے, کالج میں میرے جو فرینڈس تھے 10 ایئرز آفٹر 10 ایئرز وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں. بیکاز جو مرضی ہو جائے, رہنا آپ نے سوسائٹی میں ہی ہے, اور سوسائٹی کے کچھ نہ کچھ لوازمات ہوتی ہیں جو کہ پوری کرنی ہوتی ہیں. بیکاز اگر ہم بالکل اسٹوئکلی سوچیں نا کہ ٹھیک ہے جی, ہر انسان کی اپنی ڈیسٹنی ہے, اور ہر انسان کو اپنے ٹائم پہ آ کے ہر چیز ملنی ہے, اور میں جو ہے وہ نہ دائیں دیکھتا ہوں نہ بائیں دیکھتا ہوں, کسی انسان کو نہیں دیکھتا, کسی سوسائٹی کو نہیں دیکھتا, اور ان کی کسی بات کو جو ہے وہ میں اپنے اوپر جو ہے وہ نہیں دیکھتا, نظر ثانی نہیں کرتا. تو آئی تھنک یو آر اے فول, بیکاز جو مرضی ہو, وی آر ایز اے ہیومن اسپیشی اے سوشل اینیمل. ہم لوگ سوشلائز کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں, اور سوشلائزنگ کے لیے آپ کو سملر بیک گراؤنڈس کے اوپر کھڑے ہونا ہوتا ہے. دیٹس وائی دیٹ از ویری اسینشیل کہ آپ جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چلیں, اپنے آپ کو مینیج کریں, اور کہیں نہ کہیں اپنا امپیکٹ دکھائیں سوسائٹی کے اندر. بیکاز دیٹس
لائک دا بیسک فنڈامنٹل ریزن جس کی وجہ سے ہم سارے اس دنیا میں آئے ہیں. وی آل ہیو اے پرپز ان آور اون سینسز, وی جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ اٹ. اس کے ساتھ لیٹس موو آن ٹو آور لاسٹ ٹاپک, no, second last topic, that is read books and articles on personal development. There is a book called Atomic Habits. ایک یہ بک ہے. The second one is 7 Habits of Highly Effective People, and the third one is 48 Laws of Power by Robert Greene. یہ 3 بکس آر جسٹ سو امیزنگ. یہ آپ کی زندگی کو اتنا زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں ان اے پازیٹیو وے کہ آپ لائک سوچ بھی نہیں سکتے. دیٹ از جسٹ میجیکل. اور ان 3 بکس کو ریڈ کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں میری زندگی میں انہوں نے اپ سائڈ ڈاؤن چینج لے کر آئے ہیں, اور میں نے زندگی کو دیکھنے کا ایک لائک پیراڈائم میرا پورا شفٹ ہو گیا کہ میں اپنی زندگی کو دیکھ کیسے رہا تھا اور زندگی ہوتی کیا ہے. تو دیٹ از دا نمبر 1 بیسٹ ٹیکنیک ٹو امپروو یور سیلف, گیٹ یور ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ آن دا ورج آف سکسیس, کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگ کریں. آئی نو ای بکس مل جاتی ہیں آج کل, آڈیو بکس جو ہیں وہ بہت زیادہ مل رہی ہیں, ایپس ہیں اس کے لیے. بٹ دا تھنگ از کہ جب آپ بک کو کھولتے ہیں اس کے پیپر کے اروما کا اسمیل جو ہے وہ ایک فیل ہی کچھ علیحدہ ہے. جب آپ کے فنگر جو ہیں وہ بک کے اوپر جو ہے جب آپ ان کو سلائڈ کرتے ہیں تو یو ایکچولی کریٹ اے کنیکشن ود دا بک. اور لیٹس موو آن ٹو آور فائنل پارٹ, دیٹ از بلڈ نیٹورک, بلڈ نیو کنیکشنز. اس پہ میں اپنا ایک ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہوں گا. 1.5 سال پہلے آئی واز واچنگ اے پوڈ کاسٹ آف اینڈریو ٹیٹ, اور اس کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ یو نو آئی کین برنگ ڈاؤن اے ہول کنٹری, اور وہ کوئی بھی لائک اینی کنٹری ان دا ورلڈ. Why? Just because I have certain people in my network جو کہ اپنی اپنے ڈومین کے اندر, ڈومین کی ہائرارکی کے اوپر ٹاپ لیول کے اوپر ہیں. لائک وہ بتا رہا تھا کہ اف لیٹس سے ہمارے 3 لوگوں کا گروپ ہے, میں جو ہے وہ لائک میڈیا اور اس طرح کی اسکلز میں جو ہے ماہر ہوں. میرا ایک دوست ہے وہ کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر ماہر ہے, اور میرا جو دوسرا دوست ہے وہ اسٹاک ٹریڈنگ کے اندر ماہر ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم کہ اگر ہم اپنی اپنی فیلڈ کی میں کمپیٹنس پہ, ہائرارکی آف کمپیٹنس کے اوپر ٹاپ پہ ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو چیزیں بتاتے ہیں جس سے اس کا فائدہ ہو. لیٹس سے کہ اگر میرے کرپٹو والے نے اگر کوئی ایڈ بنانا ہے تو آئی کین ہیلپ ہیم ان میکنگ دا بیسٹ ایڈ. یا اگر میرے کرپٹو والے دوست کو کچھ پتہ چلا ہے کہ یار میں لائک سرٹن یہ چیزیں کرنے سے اس کی جو ہے وہ ویلتھ میں اضافہ ہوا ہے, اس کو پروفٹ ہوا ہے, تو وہ آگے وہ ٹیکنیک مجھے بتاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے فورس, ایز اے نیٹ ورک گرو کرتے ہیں. اور اینڈرٹیٹ اس میں پوڈ کاسٹ میں یہی بتا رہا تھا کہ اس کے نیٹ ورک میں صرف اپنے اپنے ڈومینس کے کمپیٹنس کی ہائرارکی کے جو ٹاپ کے بندے ہیں صرف وہی آ سکتے ہیں, اور وہ انہی کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرتا ہے. جسٹ بیکاز آپ کا ایک تعلق بلڈ ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے پاس لیٹس سے کہ میں امریکہ میں ہوں, اور امریکہ میں میرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور میرے پہ لا سوٹ ہو جاتا ہے. ناؤ اف آئی ہیو اے اسٹرانگ کنیکشن ان امریکہ, اسٹرانگ نیٹ ورک آف پیپل ان امریکہ, تو مجھے بیسٹ لائر بھی آن دی اسپاٹ مل جائے گا. میں نے صرف ایک فون کرنا ہے کہ یار میرے سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اینڈ ریفر می ٹو دا بیسٹ لائر. لیٹس سے کہ اگر مجھے وہ لا سوٹ لینے کے لیے آن دی اسپاٹ جو ہے $1 ملین چاہیے ہوتے ہیں, تو اف آئی ہیو اے سرٹن گروپ آف پیپل ان مائی نیٹ ورک, تو میرے لیے وہ چیز کو مینیج کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا. ہر انسان آج کی دنیا میں چلتا پھرتا اسکل سیٹ ہے, اینڈ یو نیور نو کہ آپ کو کب کس کی جو ہے وہ مدد درکار ہو جائے. تو دیٹ واز دا تھنگ دیٹ ہٹ مائی مائنڈ ایٹ دا لائک ان انسٹنٹ, کہ آپ کو جو ہے وہ ایک سرٹن پیپل آف نیٹ ورکنگ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے آج کل کی دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے. جسٹ لائک آرمی, جسٹ لائک یہ UN کی جو یونائٹیڈ نیشنز بنی ہوئی ہیں, کہ دیٹ از اے سرٹن کلیکٹیو فارم آف
allies جو کہ ایک ساتھ آتے ہیں اپنے پرٹیکولر مفادات کو پورا کرنے کے لیے. تو اب مائکرو لیول پہ ہو یا مائکرو لیول پہ ہو, نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں جو ہے وہ یہی کہوں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز بلڈ کرنے چاہیے اینڈ اپنا نیٹ ورک بنانا چاہیے. اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اس پلے لسٹ کے آخری ایپیسوڈ کے ساتھ. میرا نام ہے عفنان عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹلیکچوئل شو ود عفنان عابد. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا. کوئی سجیشن ہو آپ کی تو کائنڈلی اس کو کامنٹ کیجیے گا. ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.